صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا، 10 منٹ، صرف 10 منٹ کا وقت نکالا ہوتا تو بتاؤ ذلت کی موت مرتے۔ اور یہ مت تعویلیں مت کرنا، آقا نے جو فرمایا وہ ہو کے رہے گا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ اکبر، نماز پڑھو گے، نماز کی پابندی کرو گے تو ذلت کی موت نہیں آئے گی بلکہ عزت کی موت آئے گی، انشاءاللہ عزت سے جاؤ گے، بلکہ اللہ وہ عزت دے گا کہ زمین کے اوپر لوگ عزت کریں گے، اور جب قبر میں جاؤ گے تو فرشتے تمہاری عزت کرتے نظر آئیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ تو اس ذلت کی موت مرے گا بے نمازی۔ صرف 10 منٹ، 10 منٹ کا وقت نکالو، ذلت سے بچ جاؤ، ذلیل ہونے سے بچ جاؤ، ذلت کی موت سے بچ جاؤ۔ نمبر 2، آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو موت کے وقت جو دوسری مصیبت آئے گی، یہ اللہ اس پر اتنی بھوک مسلط کرے گا، اتنا بھوکا کر دے گا اللہ اس کو کہ اگر وہ دنیا کی کوئی بھی چیز کھا لے اس کی بھوک نہیں مٹائی جا سکتی، یعنی وہ بھوکا مرے گا، بھوکا۔ بے نمازی بھوکا مرے گا، اس پہ بھوک مسلط کی جائے گی۔ دوسری مصیبت، نمبر 3، تیسری مصیبت، اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط فرمائے گا، اتنی پیاس کہ اگر اس کو بزرگوں نے فرمایا 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں ڈال دیا جائے تو بھی بے نمازی کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ 7 سمندروں کا پانی کہاں، قطرہ قطرہ سکرات میں لوگ پانی پلا رہے ہوں گے، اور اللہ اتنی پیاس مسلط کرے گا، اللہ اکبر، تو بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا، بے نمازی بھوکا مرے گا، بے نمازی پیاسا مرے گا۔ 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت آئے گی۔ میرے بھائیوں، پھر درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، اپنا بھلا چاہ لو، اپنی خیر چاہ لو، صرف 10 منٹ کا ٹائم نکالنا ہے، ایک دن میں 24 گھنٹے میں صرف 50 منٹ کا وقت دینا ہے، 50 منٹ نکالنا ہے۔ اللہ کے بندو، آج سے پہلے نماز سے دور رہے ہو، آج سچی توبہ کر لو، جلدی سے مسجدوں کے قریب آ جاؤ، اپنے مسائل کا حل کل بھی مسجدوں میں تھا، آج بھی مسجدوں میں ہے، کل بھی مسجدوں میں رہیں گے۔ سجدے کو کیا سمجھتے ہو؟ پھر میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی جب قبر میں جائے گا تو قبر میں اس پر 3 مصیبتیں آئے گی۔ اللہ اکبر، قبر، وہ قبر، اللہ اللہ، وہ قبر، اوپر مٹی ہے، نیچے مٹی ہے، دائیں مٹی ہے، بائیں مٹی ہے، آگے مٹی ہے، نیچے مٹی ہے، مٹی ہی مٹی ہے، نہ تکیہ چادر ہے، نہ بستر ہے، نہ لائٹ ہے، نہ روشنی ہے، نہ اجالا ہے، نہ ٹھنڈک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ قبر ہی بہت بڑی تکلیف کی جگہ ہے۔ کہا گیا قبر اندھیرے کا گھر ہے، قبر بچھوؤں کا گھر ہے، قبر اللہ اکبر عذاب کا مسکن ہے۔ اللہ اللہ، ذرا سوچو تو صحیح میری قوم کے جوانوں، ارے 10 منٹ نماز کے لیے نہ نکالنے والے میرے غافل بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح، اپنے ہی 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر، اپنے ہی 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر اگر لائٹ چلی جائے، پنکھا بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے تو ہم کروٹیں بدلتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی۔ مسلمان میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح، وہ قبر جو 10 بائی 10 کی نہیں ہے، جو اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں تو کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، وہاں نہ اپنے نسب دیکھے جائیں گے، نہ وہاں اپنی ڈگریاں دیکھی جائے گی، نہ وہاں اپنی برادریاں دیکھی جائے گی، نہ وہاں اپنا کھان پان دیکھا جائے گا۔ اللہ اللہ، وہاں تو حال یہ ہوگا، ایمان کے بعد دیکھا جائے گا عمل کیا لایا، عمل کیا لایا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کہنے والوں نے کہا ہے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جب چونٹیاں اپنے بدن پہ رینگتی ہے تو اس وقت ہماری نیندیں اڑ جاتی ہے۔ جب اسی جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی اور اس میں 3 مصیبتیں آئے گی، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، اس پر میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی کو قبر میں 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ پہلی مصیبت یہ آقا فرماتے ہیں چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی۔ اگر یہ بات میرے آقا نے نہ کہی ہوتی تو میں نہ کہہ سکتا تھا، میری اوقات ہی نہیں تھی۔ آقا فرماتے ہیں چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی، اور آقا نے اپنے خوبصورت حسین و جمیل ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں یوں شامل کر کے فرمایا، ایسے فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی ہیں،
اس کی پسلیاں آپس میں گھس جائے گی. 10 منٹ، صرف 10. انسان پان کھاتا ہے، پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے. اللہ کی عبادت کی صرف 10 منٹ نکال لو، ہر کامیابی لے لو. کیونکہ اذان کہہ رہی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، ہر کامیابی تمہارا مقدر، گارنٹی ہے نماز میں. اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا من پاک کیا، ذکر کیا، نمازی بن گئے. نماز کامیابیوں کی ضمانت ہے. نماز سے گناہوں سے چھٹکارا ہے، نماز سے دل کا سکون ہے، نماز سے برکتیں گھر میں ہیں، نماز سے زندگیوں میں برکت ہے، نماز سے تقدیریں سنورتی ہیں. واؤ 10 منٹ کا ٹائم صرف نکال لو. میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی پسلیاں آپس میں ایسے ملے گی، فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی ہیں ایسے پسلیاں گھس جائیں گی. اسی پہ بس نہیں، میرے سچے نبی نے فرمایا اللہ اس پر ایک سانپ مسلط کرے گا. آقا نے فرمایا ہنسنے کی بات نہیں، ہائے وہ کیا دن ہوگا، اللہ وہ دن کسی کو نہ دکھائے. آقا فرماتے ہیں ایک سانپ اللہ اس پہ مسلط کرے گا. حدیث میں اس سانپ کا نام بھی آیا، فرمایا اس کا نام ہوگا شجاع الاقرع. شجاع الاقرع اس کا نام ہوگا، اور وہ گنجا سانپ ہے. اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، اور اس کے پنجے اور جو ناخن ہے وہ لوہے کے. جب وہ کسی کو ڈسے گا 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کو تڑپاتا رہے گا، اس کو بے چین کرتا رہے گا. ایک بار ڈسنے پر 1000 سال تک کے زہر اس کو جو ہے وہ بے چین اور بے قرار کرتا رہے گا. لیکن وہ ایک بار نہیں ڈسے گا بے نمازی کو. تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا کہ اگر فجر نہیں پڑا تو وہ شجاع الاقرع ظہر تک ڈسے گا. فجر نہیں پڑھنے پر ظہر تک، ظہر نہیں پڑھا عصر تک، عصر نہیں پڑھا مغرب تک، مغرب نہیں پڑھا عشاء تک، عشاء نہیں پڑھا فجر تک. فرمایا جب تک قیامت نہیں آ جاتی. 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا اتنی مصیبت آتی، اتنی تکلیف آتی. صرف 10 منٹ. ہم میں ہمت نہیں ہے. میرے بھائی کھیت کا سانپ کاٹ لے تو ہماری تڑپ کیا ہوتی ہے، کھیت میں بچھو کاٹ لے تو ہماری تڑپ کیا ہوتی ہے. احساس نہیں ہے آپ کو؟ اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے؟ لوگوں سے نفرت کرتے کرتے غافل ہو گئے کہ اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے. کیوں نہیں نکال رہے ہو 10 منٹ کا ٹائم؟ کب تک غافل رہو گے؟ کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ کب تک اللہ سے غافل رہ کے زندگی گزارو گے؟ کب تک مصیبتیں مول لو گے؟ کب تک اللہ کے غضب کو چیلنج کرو گے؟ کب تک اللہ کے عذاب کو چیلنج کرو گے؟ سن لو ہمارے اندر طاقت نہیں. میرے بھائی اگر محلے کا کارپوریٹر اپنا مخالف ہو جائے اس سے اپنے مقابلے کی اوقات نہیں ہے. وہ شجاع الاقرع جو اللہ مسلط کرے گا قیامت تک ڈسنے کے لیے، قیامت تک. میرے بھائی یہاں تو لوگ مغفرت کی دعا کرنے والے بھی نہیں اپنے لیے. وہ اولاد جو جیتے جی ماں باپ کو بھول جائے، مرنے کے بعد ہمیں کون یاد کرے گا؟ ارے اعمال اچھے ہیں تو قبر میں سکون کی نیند سو گے، ورنہ وہاں کی مصیبت تو کون بچائے گا؟ کون بچانے آئے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا. اور جو بچانے والی ذات ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ادا نہیں کرتے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بے نمازی کو قبر میں 3 مصیبتیں ہیں. نمبر 1 اس کو قبر دبائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی. نمبر 2 اس پر اللہ سانپ مسلط کرے گا جس کا نام شجاع الاقرع ہے، اور وہ قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا. نمبر 3 اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی. اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی.
اور آگ انگارے بھڑک رہے ہوں گے. بتاؤ تو صحیح, اگر گرمی کا مئی کا موسم آتا ہے تو ہم گرمی برداشت نہیں کر پاتے. اگر ڈامر کی سڑک ہو اس کے اوپر ننگے پیر ہم نہیں چل پاتے. یہ قبر و 2 گز زمین جو جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی, کیا بنے گا؟ صرف 10 منٹ نکال لو. اور آخری 3 باتیں میدان محشر کی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں آئے گی. کتنی مصیبتیں؟ 9 مصیبتیں اس کو یاد کر لیں. نمبر 1, دنیا کی 3 مصیبتیں. روزی سے برکت جائے گی, عمر سے برکت جائے گی, چہرے کا نور جائے گا. مرتے وقت کی 3 مصیبتیں, ذلیل ہو کے مرے گا, بھوکا مرے گا, پیاسا مرے گا. قبر کی 3 مصیبتیں, قبر اس کو دبائے گی, اس کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی, شجاع الاقرا اس پہ مسلط کیا جائے گا, اور قیامت تک وہ ڈسے گا. اور 9ویں مصیبت جو قبر میں, اس کی تیسری مصیبت کی شکل میں کہ اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا. اب میدان محشر کی 3 مصیبت. نمبر 1, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ میدان محشر میں اٹھے گا, اللہ اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا, ناراض ہوگا اللہ اس سے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. آخرت کا کوئی بھی عذاب اللہ کی ناراضگی سے بڑا نہیں ہے. اللہ کی ناراضگی سب سے بڑا عذاب ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوگا, اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا, اس سے بات نہیں کرے گا اللہ پاک. اللہ کے بندو ذرا سوچو, کسی کے گھر آپ شادی میں گئے اور اس نے آپ سے بات ہی نہ کی, آپ کو رسپیکٹ ہی نہیں دیا, تو آپ کا دل کیا بولے گا؟ کسی کے دستار بندی کے جلسے میں گئے, اس سے مصافحہ ہی نہیں کیا, اس نے آپ کو عزت سے پانی کو بھی نہیں پوچھا, کیا بولے گا آپ کا دل؟ اللہ اکبر. بلا تمثیل, بلا تمثیل میدان محشر میں سب کچھ تو اللہ کی مرضی پہ ہوگا. اللہ اکبر. انبیاء, اولیاء, صحابہ, مومنین سب لوگ اللہ رب العزت کی طرف رحمت کے حوالے سے جو ہے وہ ملتجی ہوں گے, التجا کر رہے ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ذرا سوچو تو صحیح, نماز چھوڑنے کا وبال کیا ہے, نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے. میرے اور تمہارے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوگا, اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا, اس سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا. دوسری مصیبت, اللہ اکبر, کلیجہ منہ کو آتا ہے. سرکار فرماتے ہیں اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا. اللہ پوچھو علماء سے, اگر اللہ نرمی سے بھی حساب لے, ہم حساب نہیں دے سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کے لیے دعا کرتے تھے, اللہم احسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ تو ہمارا حساب آسانی سے لینا. سبحان اللہ. بے نمازی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا, اور اللہ جس سے سختی سے حساب لے, دنیا کا کوئی بھی بندہ اللہ کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا. صرف ایک بات سن لے دل کے کان سے, توجہ کرنا, بہت خاص بات یاد آ گئی, توجہ سنیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, سن لے اس کو, اور ہو سکے تو دل پہ لکھ لینا. اگر آپ سمجھتے نا اللہ حساب لے گا ہم جواب دیں گے, اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ قیامت کے دن ایک سوال کرے گا, ایک سوال, اور وہ بھی حساب لینے کے لیے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائیوں نے جو الزام لگایا تھا, اس الزام کو ختم کرنے کے لیے اور عیسائیوں کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا عیسیٰ علیہ السلام سے, اے عیسیٰ کیا تم نے یہ کہا تھا اپنی قوم کو کہ تمہاری ماں کو اور تمہیں خدا بنا لے, تمہارے بعد تم اور تمہاری ماں خدا بن جائے؟ آپ نے یہ سکھایا تھا قوم کو. عیسائیوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اور لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا. حدیث پاک میں آتا, اللہ کے رسول فرماتے, حدیث پاک کا مفہوم ہے جیسے ہی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا, عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا خوف اتنا غالب آئے گا کہ آپ کے ہر روحے سے, ہر بال سے خون کی پھواریں نکلے گی, خون کی پھواریں. الزام کو ختم کرنے
کے لیے سوال کیا تو اللہ کے معصوم پیغمبر کے بال بال سے خون کی فواریں نکلی. مسلمانوں سوچو, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب بے نمازی میدان محشر میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر, اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا. اللہ نرمی سے لے تو بھی ہم حساب نہیں دے سکتے, سختی سے لے گا تو کیا جواب دیں گے؟ کہاں سے لائیں گے وہ طاقت اپنے منہ میں کہ زنا کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے, اللہ اکبر, چوریوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے, غیبتوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے, عورتوں پہ پاپ کی نظریں کرتے تھے یہ اللہ کو بتائیں گے, جوا کھیلتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے, سٹے کے دھندے کرتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے. اللہ اکبر, اللہ, کوئی اپنی ماں پہ ظلم کرتا تھا اللہ کو یہ بتائیں گے, زکاتیں ہڑپ کر جاتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے. اللہ اکبر, اپنی تنہائیوں میں زنا کی گندی فلمیں دیکھتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے. کیا جواب دو کہ اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں؟ آقا فرماتے نماز چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ اللہ تم سے سختی سے حساب لے گا. کاش صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا, 10 منٹ کا وقت نکال لیا ہوتا, کتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتے, کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے بچ جاتے. اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں تیسری مصیبت میدان محشر میں یہ, اور یہاں 12 کا عدد پورا ہو جاتا ہے, 12 کا عدد مکمل ہوتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو اللہ جہنم میں داخل فرمائے. اللہ, بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا.